السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ خوشی کی خبر ہے، میں نے سوچا شیئر کرتا چلوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اس کی کارکردگی میں مزید انورٹڈ کاماز میں بہتری سامنے آئی ہے۔ ہم نے آپ کو یہ اطلاع دی تھی کہ انتہائی تیز جدید ترقی کے اس دور میں الحمدللہ ایک مرتبہ پھر بھتے کی خبریں آنا شروع ہو چکی ہیں۔ آج آباد کے فلانے حسن بخشی صاحب نے باقاعدہ اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ کراچی کے 5 بلڈرز کو عام لوگوں کو نہیں، کراچی کے 5 بلڈرز کو نیشنل ایکسچیکر میں کنٹریبیوٹ کرنے والوں کو قومی خزانے میں خطیر سرمایہ جمع کرانے والے 5 سرکردہ ناموں کو بھتے کی پرچیاں اور فون کالز دونوں موصول ہو چکی، شکریہ کے ساتھ۔ اب میکسیمم کیا کیا جا سکتا تھا؟ اس کا میکسیمم یہ ہو سکتا تھا کہ اس کی پولیس میں FIR کٹوا دی جائے، فلاں جگہ پہ اس کی اطلاع دے دی جائے، وہ ساری چیزیں ہو چکی۔ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ ہم آپ کو یہ بتا چکے کہ CCTV فوٹیج وغیرہ کے حصول کے لیے بتا دیا گیا ہے سرمایہ کاروں کو، سرمایہ داروں کو، انویسٹرز کو کہ جی جو آپ دے رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کیمرے وغیرہ بھی لگوا لیجئے، تاکہ اگر کوئی نذرانہ عقیدت پیش کرے تو ہم آپ کی فوٹیج دیکھ کر کے اور چند آنسو گرا لیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تو بڑی سرپرائزنگ ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے بعد تو یقیناً سندھ سرکار نے جو ہے وہ بھاگ دوڑ شروع کر دی ہوگی۔ راوی ابھی بھی جناب چین ہی چین لکھتا ہے۔ سندھ کے وزراء، سندھ کی حکومت، سندھ کے زعماء، پیپلز پارٹی کے قائدین ابھی بھی پنجاب کے عوام کی فکر میں ہلکان ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وہ جو ہلکان ہو رہے ہیں سو ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ شگوفے بازی کا جو سلسلہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے شروع کیا گیا تھا۔ کل میں نے سعید غنی کے بارے میں جیسا بتایا، انہوں نے کہا کہ جی معیار جو ہے وہ پبلک کے ووٹس ہیں، آپ چل کر کے دیکھیں پبلک ہمیں کتنا پسند کرتی ہے۔ تو میں نے کل ان کو چیلنج دیا تھا 24 گھنٹے کے بعد، ابھی تک تو ان کے چیلنج کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ اب اسی دوران میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا ہنسنے ہنسانے کا موقع بہم پہنچاتے ہوئے جھٹکے کے میئر مرتضیٰ وہاب نے کیا خوبصورت شگوفہ چھوڑا ہے۔ کہہ رہے ہیں نون لیگ والوں کو کراچی کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، نون لیگ والوں کو کراچی کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، مرتضیٰ وہاب کی کارکردگی سے مخالفین خوف زدہ ہیں۔ بھائی وہ اللہ آپ کو نیکی دے، لوپ میں ذرا چلانا شروع کر دینا۔ کراچی میں ایک بڑا مورقۃ العرا منصوبہ پیپلز پارٹی کی عقل اور دانش کا منہ بولتا ثبوت، وہ جو کریم آباد پہ قبرستان بنایا ہے، مرتضیٰ وہاب کی کارکردگی سے مخالفین تو بعد میں خوفزدہ ہوں، پہلے میں مرتضیٰ وہاب کو ذرا ڈرا لوں۔ یہ دیکھیے، یہ عوام کی اجتماعی قبر یہ محض اس لیے 2 سال سے مسلسل کھودی جا رہی ہے کہ اس مقام سے، اچھا ایسا نہیں کہ یہاں ضرورت بھی تھی، یہاں اگر یہ نہ بنتا تو بھی پاکستان بھی چل ہی رہا ہے، یہاں اگر یہ نہ بھی بنتا تو اوکے ٹیک تھا، لیکن یہاں سے جب آگے جا کر کے آپ لیفٹ ٹرن لیں گے سیفی کالج سے، تو تھوڑا سا آگے جا کر کے نالے کی زمین پر ایک بڑا زبردست قسم کا عظیم الشان منصوبہ ہے، اور ایک بڑی بزرگ ہستی انورٹڈ کاماز میں ڈاکٹر عاصم نامی، جن کا نام لینے کی کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوتی، یہ دراصل ان کو راحت پہنچانے کے لیے پبلک کو اذیت دی گئی ہے۔ 2 سالوں سے یہ منصوبہ چلتا چلا جا رہا ہے اور ابھی بھی ماں سوائے اجتماعی قبرستان کے، اجتماعی ایک بہت بڑی قبر کے، اس کے خد و خال جو ہیں وہ کچھ واضح نہیں ہو سکے ہیں۔ یہ منصوبہ کیسے مکمل ہوگا، کون سا وظیفہ ہم کرنا شروع کر دیں، مرتضیٰ وہاب کی بینائی کیسے واپس آئے کہ ان کو نظر آئے کہ کریم آباد بھی ان کے تصرف میں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے مرتضیٰ وہاب نے جو کہا تھا کہ کراچی کی ترقی نون لیگ کو ہضم نہیں ہو رہی، کراچی کی ترقی کی داستان یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں،
کراچی کی اس ترقی سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ ہیں تاجر. تاجر کیا کہہ رہے ہیں؟ عارفین تو جو کہہ رہا ہے وہ چھوڑیے. کراچی کا تاجر, کریم آباد کا تاجر جس کا چلتا ہوا گھر روک دیا گیا ہے, جس کی سیل متاثر ہوئی ہے بلکہ برباد کر دی گئی ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے ذرا سنیے ان ساؤنڈ بائٹس میں. چلاؤ بھائی. محسن علی ہے اور ہم مینا بازار کریم آباد میں بیٹھے ہیں. 3 سال تو ہو گئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے, یہ بن رہا ہے 3 سال سے, لیکن ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا ہوا. اگر آپ کوریج کریں تو اس کو دیکھیں سامنے آدھے ابھی کام نہیں ہوا, اور اس سے ہمارا کاروبار اتنا ڈسٹرب ہو گیا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پورا رستہ بلاک ہے. اب آپ اس میں تقریباً 70% کام ختم ہو گیا ہے, وہ 30% کام رہ گیا, وہ بھی گھر محلے کے لوگ آتے ہیں وہ کام کرتے ہیں, ورنہ دور دور سے کوئی بھی نہیں آ رہا. سر کراچی جو ہے نا سوتیلا شہر بولوں گا میں تو اس کراچی کو, کہ کراچی سوتیلا ہے, باقی سب سگے ہیں. کراچی کے ساتھ ہی ظلم ہوا جا رہا ہے اور کسی شہر کے ساتھ نہیں ہو رہا. 72 دنوں میں دوسری جگہوں پہ انڈر بائی پاس بن رہے ہیں, یہاں پہ تقریباً 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں, 24 مہینے ہو گئے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں 72 مہینے یہاں پہ نہ ہو جائیں کہ 72 مہینے میں جو ہے نا یہاں کا انڈر بائی پاس بنا ہے. اگر 72 دن میں وہاں پہ بنا ہے تو یہاں 72 مہینے میں بنا دیں. جی جناب, اب میرا خیال ہے سوال بنتا ہے پیپلز پارٹی سے, مرتضی وہاب سے, کہ کدھر ہے بھیا وہ ترقی جس کی قسمیں خود ہی سے کھا کھا کر کے اور خود ہی ایک دوسرے کے واری سٹتے جا رہے ہو, خود ہی ایک دوسرے کو بتا رہے ہو کہ واہ کیا کام کیا, واہ, خود ہی ایک دوسرے کی چمچہ گیری میں لگے میں. مطلب پبلک, مرتضی وہاب کہہ رہے ہیں کہ آپ میری کارکردگی جل رہے ہیں, سعید غنی کہہ رہے ہیں کہ پبلک جو ہے وہ ہم سے خوش ہے. کہاں بھائی, کون؟ اب آتے ہیں اس موضوع پہ جس پہ بات کرنے کے لیے میں اس وقت یہاں آ کے بیٹھا ہوں. ایک سٹیٹمنٹ ہے, کس نے کہا ہے بعد میں بتاؤں گا, پہلے میں سٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ یہ خدا لگتی ہے یا نہیں؟ کراچی میں صورتحال, سندھ میں صورتحال ایسی ہی بدترین ہے یا نہیں؟ سندھ کسی وڈیرے کی جاگیر نہیں جسے آپ ہر فورم پہ سندھو دیش کہتے ہیں. کیا پیپلز پارٹی کی قیادت ایسا کرتی ہے یا نہیں؟ جیسے ہی ہم کراچی کی بربادی کا نوحہ پڑھتے ہیں ویسے ہی پیپلز پارٹی کی قیادت فوراً عصبیت کارڈ, صوبائی کارڈ, لسانی کارڈ کھیلنے لگتی ہے یا نہیں؟ تو اگر عظمہ بخاری نے یہ جملہ کہا تو کون سی غلط بات کہہ دی؟ یہ تو وہ بات ہے کہ جو کسی میرے اردو بولنے والے مہاجر لیڈر کو کہنی چاہیے تھی, لیکن چلو ان کے بھی بیچاروں کے پیٹ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے کون سا عوام کی خدمت کر کے اور یہاں تک پہنچے ہیں. یہاں وہ لوگ جو عوامی خدمت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, جو اسمبلیوں میں موجود ہیں, ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر عاصم کا نام لیے بغیر پوڈ کاسٹ وغیرہ میں انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ایک شخصیت کا اسپتال, ڈاکٹر عاصم کا اسپتال بولو نا یار, اور بظاہر ہیں وہ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر, بظاہر ہیں وہ بہت بڑے لیڈر. علی خورشیدی کی بات میں کر رہا ہوں, پتہ نہیں کس بات کا ڈر ہے. شاید جو سندھ حکومت نے جو پولیس والے دے رکھے ہیں, وہ جو موبائلز گھر کے آس پاس آپ کے کانوائے میں چلتی ہیں وہ واپس نہ ہو جائیں, اس کا ڈر ہوگا. یقیناً یہی سب ہوگا, ورنہ عوام کی حالت زار پہ کم از کم آہو فغاں تو بنتی تھی. مریم نواز نے جو کہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے. کہتی ہیں سب کو پیسے ملتے ہیں, یعنی سارے صوبوں کو پیسے ملتے ہیں. دوسرے صوبوں کے لوگ اپنی اپنی حکومتوں سے سوال کریں, ٹوٹی پھوٹی سڑکوں, کھٹارا بسوں, کچرے کے ڈھیر اور مہنگے آٹے پر جواب مانگیں. مریم بی بی نے بالکل ٹھیک کہا ہے, لیکن اس بات کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں. میری والدہ معظمہ کہا کرتی ہیں, میرے والد صاحب مرحوم بتایا کرتے تھے کہ کراچی جو ہے وہ ہر وقت جاگتا تھا. کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ ہمیشہ کراچی کے راستے سے ہو کر کے گزرا کرتی تھی. یہ بھی میں نے سنا کہ ذوالفقار علی بھٹو کہا کرتے تھے کہ اگر میں کراچی والوں کو سرو کر دیتا تو فلانا. لیکن اب اس
ٹوٹے پھوٹے تباہ حال برباد کراچی کا المیہ یہ ہے کہ اب کراچی والے سوال پوچھنے سے تائب ہو چکے ہیں. آپ انہیں لائن میں لگا کر کے کھجل کر دیں, آپ انہیں بسوں کی جیسی سہولت سے, پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت سے محروم کر دیں. شہر میں 33 mm بارش ہوتی ہے. کراچی میں جو گڑھے بستے ہیں یا جن گڑھوں میں کراچی بستا ہے وہاں سر شام جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ غائب ہو جاتی ہے, کشتیاں چلنے لگ جاتی ہیں. لیکن کراچی والوں کی استقلال, اس جذبے کو سوال نہ پوچھنے کے سلام تحسین پیش کرنا پڑتا ہے. مریم بی بی کو افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ کراچی والے اب سوال پوچھنے سے تائب ہو چکے. کیوں کہ کراچی والوں نے جن لوگوں پر تکیہ کیا تھا وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ آری ہیں, وہ سوال نہیں پوچھنے کے. عظمیٰ بخاری صاحبہ فرماتی ہیں کہ سندھ پر بہت سی معافیاں ڈیو ہیں. مریم نواز کس چیز کی معافی مانگیں گی؟ شروع پیپلز پارٹی نے کیا, ختم بھی انہی کے بس میں ہے. لیکن پیپلز پارٹی کیا اس مدعے کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ کیا آصف علی زرداری صاحب نے محسن نقوی صاحب کو جو اسائن کیا ہے کہ وہ اس چاند ماری کو ختم کروائیں, کیا یہ چاند ماری ختم ہو سکتی ہے؟ جب تک, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جب تک منجی تھلے ڈانگ نہیں پھیری جائے گی, جب تک سندھ سرکار اپنی اداؤں پر, سندھ کے وزراء اپنے اعمال پر نظر ثانی نہیں فرمائیں گے, تب تک یہ گاڑی چلے گی تو کیسے چلے گی؟ یہ جو اتحاد کا نام لے کر کے نون لیگ کی زبان نہیں تھکتی, اور یہ جو اپنے آپ کو اپوزیشن میں رہنے والی پارٹی پورٹرے کر کر کے پیپلز پارٹی والے بیچارے تھک چکے, حالانکہ وہ باقاعدہ حکومت میں ہیں. صدر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, اور ایک صدر پہ کیا موقوف, آئی کین گو آن اینڈ آن, لیکن ابھی اس وقت مناسب نہیں ہے. تو کیا محض چند وزیروں کی فوج ظفر موج اور ان کے زہر اگلتے جھوٹ بکتے ٹویٹر اکاؤنٹس عوام کی ان مسائل کا حل ہو سکتے ہیں جو کراچائٹس اس وقت فیس کر رہے ہیں؟ آپ اپنے صوبے کی فلاح و بہبود اور اس کی تعمیر و ترقی کو سیٹ اسائیڈ کر کے اور پنجاب کرنے لگیں تو کیا معاملات میں سدھار کسی طور بھی آنا ممکن ہے؟ مریم نواز کی جگہ کوئی بھی ہوتا, سپوز میں یہاں بیٹھا ہوں, میرا کیمرامین مجھے پروگرام کرنے کے آداب سکھانا شروع کر دے, میں اس کو چھوڑوں گا؟ ہر آدمی کے درجات ہیں, ہر آدمی کی حدود و قیود ہیں. سندھ حکومت کی اپنی اور پنجاب حکومت کی اپنی. آپ کو کمپیٹ کرنا ہے. آپ ان جو کہا جا رہا ہے, میں کسی کی خوشامد کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا, میں اگر کمپیریٹیو انالیسس کرتا ہوں تو مجھے سی سی ڈی کی ان چیزوں میں بھی کوئی آر نظر نہیں آتی. اگر آپ نے وہ فوٹیجز دیکھی ہوں, میں بچا کر کے بات کر رہا ہوں, سمجھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. پنجاب کی ان گلی کوچوں میں ہراسانی کا شکار ہوتی وہ میری مائیں بہنیں بچیاں, تو اگر وہاں ان ملزموں کو سزا ہو رہی ہے تو میں اس پہ واویلا کیوں کروں گا؟ میرے اپنے گھر میں بھی ماں بہن اور بچیاں ہیں. یہ کام تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, جو مریم نواز کے آنے کے بعد ہونا شروع ہوا ہے. اگر پنجاب کی تعمیر و ترقی نوشتہ دیوار ہے, نظر آ رہی ہے, میں کیسے اپنی آنکھیں بند کر لوں؟ ہر دوسرے دن کوئی مہمان آ کر کے اور میرے دل پہ جو ہے وہ بجلیاں گراتا ہے کہ یار لاہور کو کیا بنا دیا. اور جب میں کراچی کو دیکھتا ہوں, ٹیلی ویژن پہ کتنے لوگ, کتنے نامی گرامی لوگ بیٹھ کر کے باقاعدہ یہ بتا چکے کہ ہم نے کراچی سے کوچ فرما لیا ہے, اب لوگ جو ہے وہ پنجاب شفٹ ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیا کراچی میں روزگار کے مواقع کم ہو گئے؟ کیا کراچی میں خدا نخواستہ اللہ معاف کرے موت ہر سو آپ کی منتظر ہے؟ ایسا بھی ہے. لیکن جو مین چیز ہے اس کے بارے میں مریم نواز جب بات کر رہی ہے تو کیا غلطی ہے؟
سندھ سرکار، سندھ کے وزراء محض چرب زبانی اور اپنی لنترانیاں سنانے کے بجائے ان معاملات پر، ان مدوں پر بات کیوں نہیں کرتے؟ غور و خوض کیوں نہیں ہوتا؟ سندھ کا ایک باقاعدہ وزیر ہے. مجھے ایک بات بتائیں، میں ہمیشہ یہ سوال پوچھتا ہوں، آج تک تو اس کا جواب نہیں ملا اور انشاءاللہ آگے بھی 500 سال تک نہیں ملے گا. میں نور العارفین صدیقی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ چھوٹی موٹی جو بھی حیثیت، جو بھی پوزیشن اللہ نے مجھے دی ہے، میں ڈینگی سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں ماسکیٹو کلرز لیکوڈ ہزاروں روپے کا ہر مہینے خریدتا ہوں. وہ میٹس ہزاروں روپے کے ہر مہینے میرے گھر میں آتے ہیں تاکہ ہم مچھروں کی بہتات سے بچ سکیں. پانی میں کلورین چونکہ ہمیں نہیں ملتی، یہاں ہمیں پانی بھی نہیں ملتا، ویسے آپس کی بات ہے، پانی میں خرید کر کے پیتا ہوں حضور والا. اور آج سے نہیں ہے ایسا. پانی کے ٹینک میں جب میں واٹر ٹینکر خرید لیتا ہوں تو میں اس ٹینک میں کلورین بھی اپنے پیسوں سے ڈلواتا ہوں. جب میں اپنی گاڑی گھر سے نکالتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ گاڑی نہیں گھوڑا ہے، اور میں اس گھوڑے کا بدقسمت سوار جو تگڑ کر کے اور پھر اپنے آفس کی طرف جانے کی اداکاری فرماتا ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے، احسان پاک پروردگار عالم کا، چونکہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور زندگی الحمدللہ انورٹڈ کاماز میں اتنی مہربان ہے کہ جب ہمیں گاڑی نصیب ہوئی ہے تو شہر سے سڑکوں کا انفراسٹرکچر کا صفایا ہو چکا. تو پھر مجھے وزیر اعلیٰ کیوں چاہیے؟ کوئی صاحب عقل و ذی شعور مجھے یہ سمجھائے گا؟ مجھے سینئر وزیر سندھ میں کیوں چاہیے؟ مجھے ناصر شاہ کی شکل دیکھ کر کے کون سی تقویت ملتی ہے؟ مجھے مرتضی وہاب کے زہریلے اور فاتر العقل بیانات پڑھ کر کے، آج صبح بھی میں کسی کو یہی میسج کر رہا تھا کہ یار جب اس طرح کے بیانات ہوں گے تو پھر میں پروگرام میں زہر نہیں اگلوں گا. سارے کام تو میں خود کر رہا ہوں. اور مرتضی وہاب کہتے ہیں مخالفین مجھ سے جلتے ہیں. کل میں نے سعید غنی کو چیلنج دیا تھا، 24 گھنٹے تو ہو گئے، ابھی تک سعید غنی کے کان میں میرے خیال آواز گئی نہیں ہے، حالانکہ اچھی طرح چلی گئی ہے. بلا بلا اس کا میڈیا سیل پراپر کام کر رہا ہے. تو چلو مرتضی وہاب کو ہی بلا کے دیکھ لیتے ہیں. مرتضی وہاب صاحب آئی لو یو، اسٹوڈیو میں ذرا آ کر کے میرے سامنے 10 منٹ بیٹھ جائیں. کل میں واحد کی قسم یا تو میں ٹریڈ چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا یا آپ سے ریزائن کرواؤں گا. ہنسی مذاق کے پروگراموں میں جا کر کے بہت آپ جو ہے وہ طنز تان اور تشنیع کا نشانہ بن گئے. اور مزے کی بات یہ کہ اس پہ بھی آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیا واردات ڈالی جا رہی ہے. اگر تھکے نہ ہو حضور تو آئیے ذرا میرے پاس، 15 منٹ کا کام ہے اور 10 روپے انعام ہے. میرا خیال ہے یہاں وقفے پہ چلے جاتے ہیں ورنہ بات بہت بڑھ جائے گی. وقفے کے بعد جب آئیں گے تو میرے ساتھ ایک مہمان ہوں گے، ان کا نام کیا ہے اور وہ کیا بیچتے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد پتہ چلے گا. جی ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں رانا اسامہ سرور صاحب، تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جزاک اللہ خیر، تھینکس الاٹ فار یور پریشیس ٹائم. حضور والا، یہ پنجاب حکومت کو رائے ہدایت فراہم کرتے اب تک تو سندھ والوں کو، بلکہ سندھ کی حکومت والوں کو کافی عرصہ ہو گیا ہے. اس عرصے میں صورتحال میں ایسا نہیں کہ بہتری نہیں آئی، بہتری کافی آئی ہے. 5 بلڈرز کو آج کے دن میں بتایا گیا ہے آباد کی جانب سے کہ بھتے کی پرچیاں اور فون کالز ریسیو ہو چکی ہیں. تاہم سندھ حکومت جو ہے وہ پنجاب کو رہنما ہدایات دینے میں انورٹڈ کاماز میں مصروف ہے. حضور، وہ پنجابی میں کہتے ہیں منجی تھلے ڈانگ پھیرنا، کیا اس کی ضرورت آ پڑی ہے سندھ حکومت کو؟ دیکھیں جی، ہمیں تو چاہیے، ہم کوشش بھی کریں گے کہ ہم لوگ ایک اچھے پلیٹ فارم میں چل رہے ہیں. ہم بلاول صاحب کی بھی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، زرداری صاحب کی بھی، سندھ حکومت کی، سی ایم صاحب کی. مگر آپ انفارچونیٹلی جو سی ایم صاحبہ کام کر رہی ہیں اس پہ کرٹیسزم شروع کر دیا گیا، جو کہ انفارچونیٹلی ٹھیک چیز نہیں ہے. کیونکہ ہمیں چاہیے ہم اچھا کرٹیسزم ضرور کریں. جیسے پارلیمنٹ میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے ایک بڑے دھیمے الفاظ میں ایک اچھا جیسچر دکھا کے بے شک انہوں نے واک آؤٹ کیا. مگر آپ اگر پرفارمنس بیس کام کرنا چاہتے ہیں تو پرفارمنس بیس میں تو ہم نے پیپلز پارٹی کو پچھلے 13 سال کی ان کے پرفارمنس پہ پچھلے 1 سال میں بہت پیچھے چھوڑ چکے. پلیز اپنے اوپر آپ چیک لیں، اپنی ریالٹی چیک لیں. آپ کو بڑا ضروری ہے ایک ریالٹی چیک لینا کہ آپ نے 13 سال میں کتنا کام کیا ہے اور ہم نے
پچھلے 1.5 سال میں پنجاب میں کتنا کام کر دیا. لیکن سر آپ کی نظروں سے میرا خیال ہے مرتضی وہاب کی وہ سٹیٹمنٹ نہیں گزری مرتضی وہاب کے ترجمان کی، جس میں وہ کہتے ہیں نون لیگ والوں کو کراچی کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی، مرتضی وہاب کی کارکردگی سے مخالفین یعنی کہ فی الوقت آپ لوگ خوفزدہ ہیں. دیکھیں جی میری خواہش ہے مرزا وہاب صاحب کو میں اپنے ساتھ ایک پورے پنجاب کا دورہ کراؤں اور اسپیشلی اپنے ضلع مری کا دورہ کراؤں اور ان کو دکھاؤں کہ الحمدللہ ضلع مری میں جتنی ہم نے ڈیولپمنٹ کر دی تو شاید اتنی کراچی میں نہیں ہے. اور ان کو میں دکھاؤں کہ ہاسپٹل کس طرح بنائے جاتے ہیں، ان کو دکھاؤں سکولز اپ گریڈ کس طرح کیے جاتے ہیں، روڈ انفراسٹرکچر کس طرح بنایا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں، ہم ایک دوسرے کو بہتر کریں کہ ہم ایک دوسرے کے سی ایم یا اپنی پارٹی لیڈرشپ پہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں. اس طرح ایک اچھا پولیٹیکل میسج نہیں جائے گا. اور مرزا وہاب صاحب کتنے ایک سیاسی ہیں وہ نور بھائی آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے، تو یہ اچھا کرٹیسزم نہیں ہے. مرزا وہاب صاحب کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کریں، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. لیکن سر آپ کے بڑے بھائی نے تھوڑا سا معاملات کو گڑبڑیشن کا شکار فرما دیا ہے، کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کی ہیں، لیکن ان باتوں کو اگر فی الوقت چھوڑ کر کے میں عظمہ بخاری کے اس سٹیٹمنٹ پہ آؤں تو اس میں کتنی غلطی ہے ذرا مجھے بتائیے گا. سندھ کسی وڈیرے کی جاگیر نہیں جسے آپ ہر فورم پہ سندھو دیش کہتے ہیں. کیا یہ پیپلز پارٹی کے یا سندھ کے قوم پرست رہنماؤں کا وتیرہ نہیں؟ یہ وہی طریقہ واردات نہیں جس سے آنے والی ہر مصیبت ہر بلا کا اب تک توڑ کیا جاتا رہا ہے؟ دیکھیں جی عظمہ بخاری نے اگر کچھ گفتگو میں غلطی کی یا ان کو کوئی گفتگو ان کی پسند نہیں آئی، یہ آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا، وہ بہتر کرا سکتے تھے. وہ ہماری بڑی بہن ہے. مگر اسی کے برعکس اگر ہم دیکھیں نیشنل اسمبلی میں اگر رفیع اللہ صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہت نہیں چلے گی اور وہ ایک بڑے غلط لہجے میں گفتگو فرماتے ہوئے ہمارے پارلیمنٹیرینز کے پاس آئے اور بڑی غلط نازابہ طریقے سے انہوں نے کچھ گفتگو کی، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. یہ آپ پارلیمنٹری سیشن جو چلتا ہے اس میں بڑا خرچہ ہوتا ہے اور یہ آپ ایک اپنے لوگوں کو اچھا میسج نہیں دے رہے. یہ وہی نیشنل اسمبلی ہے، یہ وہی پرائم منسٹر ہے جو آپ کے کبھی کسی کام کو نہ نہیں کہا، کسی آپ کی پروگریسو مانگوں کو نہیں کہا. آپ لوگوں نے جب کچھ مانگا ہمارے ایم ایل اے سے شاید زیادہ آپ لوگوں نے پیسے مانگے تو تب بھی آپ کو دیے گئے. تو میرا خیال ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیں اس پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. ہمارا بڑی مشکل سے اسٹیبلٹی کی طرف آ رہا ہے. ابھی ہم نے انڈیا کو ایک بہت منہ توڑ جواب دیا ہے نور بھائی، تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ایک انٹرنلی ایک نیا ایشو کھڑا کر دیں. سر مریم نواز صاحبہ کا سٹیٹمنٹ میرے سامنے کہتی ہیں سب کو پیسے ملتے ہیں، دوسرے صوبوں کے لوگ اپنی اپنی حکومتوں سے سوال کریں، لولی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں، کھٹارا بسوں، کچرے کے ڈھیر اور مہنگے آٹے پر جواب مانگے. سر یہ نصیحت کتنی غلط ہے مریم نواز کی؟ آپ بھائی میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ غلط ہے یا سچ نہیں ہے یا جھوٹ ہے؟ 2000% درست ہے سر، 2000% درست ہے. نئی بسیں، الیکٹرانک بسیں، ہمارا پورا 5 ضلع ڈوب گئے پنجاب کے تالاب میں. ہماری سی ایم، ہماری کیبنٹ 20 دن تک گھروں کو نہیں گئی، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی کشتیاں لے کے، جس کے پاس جو کچھ تھا ہمارے علاقے سے جو جا سکتا تھا ہمارے کسی نے سپورٹ کیا، نے فنڈ قربان کر دیے. اگر ہم اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہم نے روڈز بنائی، ہم نے ہاسپٹلز بنائے، ہم نے سکولز بنائے، ہم نے نئی فورسز بنائی اپنے عورتوں کو ہم نے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، نئی فورسز، نئے لاز بنائے، ہم نے اپنے انفراسٹرکچر پہ کام کیا، ہم نے ہر ایک چیز پہ کام کیا جس کو پنجاب کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتے تھے اور لے کے جا رہے ہیں. تو یہ کوشچن بنتا ہے نا جی کہ اگر ہم سترہ پنجاب لا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں لا سکتے؟ اگر ہم الیکٹرانک بسز لا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں لا سکتے؟ اگر ہم میٹرو لا سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں لا سکتے؟ اگر ہم نواز شریف کارڈک ہاسپٹل بنا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر ہم پی کے ایل آئی میں اتنا کام کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اگر ہم ہر سپورٹ پروگرام کر رہے ہیں، فورسز دے رہے ہیں، سی ٹی ڈی لا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ سر یہ مجھے بتائیے گا عظمہ بخاری صاحبہ کا ایک اور سٹیٹمنٹ. سوری نور بھائی، دیکھیں بھتے کے کراچی سے نکل رہے ہیں، پنجاب لاہور شہر سے نہیں نکل رہے. سی ڈی نے اس ٹائم پنجاب کا ماحول صاف ستھرا کر دیا. بڑے بڑے بدماش اس ٹائم معافیا مانگ رہے ہیں سی سی ڈی کے ایس پی کے پاس جا کے کہ ہم غلطی کر گئے، ہمیں معاف کر دیا جائے. اگر اتنے بڑے کسی بھی ایک فلائی سینٹر کے شخص بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہمیں بتا لیا جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہے اس کا مطلب ہے کراچی.
سر یہ مجھے بتائیے گا سندھ پر کون سی معافیاں ادھار ہیں جس کی جانب عظمیٰ بخاری نے اشارہ کیا؟ کہہ رہی ہیں سندھ پر بہت ساری معافیاں ادھار ہیں. مریم نواز کس چیز کی معافی مانگیں؟ شروع پیپلز پارٹی نے کیا، ختم بھی وہی کریں گے. دیکھیں جی، میں تو بلیو کرتا ہوں نہ ہمیں معافی مانگنی نہیں چاہیے نہ پیپلز پارٹی کو معافی مانگنی چاہیے. اچھا سر، میں کچھ اور سوچتا ہوں. میرا خیال ہے ناقص حکمرانی پہ تو حکمرانی یعنی وہ بنتی ہے معافی. نور بھائی ایک سیکنڈ، سوری. میں خالی یہ چاہتا ہوں کہ جی ہمیں پروگریسو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. ہمیں پروگریسو سندھ، پروگریسو پنجاب، پروگریسو کے پی کے، پروگریسو اے جے کے، پروگریسو بلوچستان کے لیے کام کرنا چاہیے. بڑی مشکل سے پاکستان ٹریک پہ آیا، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا. ہم ڈیفالٹ کے بالکل ایک 2 سٹیپ دور تھے اور اللہ پاک نے ہمیں واپس پروگریسو پاکستان دیا. ہمیں اس ٹائم پوری دنیا نے ایکسیپٹ کر لیا. ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کو لے کے چلنا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز سے پاکستان کو نقصان ہو جائے گا. لیکن سر یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ پوری دنیا نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، صرف ہمارے یہاں موجود ایک خاص طبقہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، ہضم نہیں کر پا رہا اور اس پر مسلسل سوالیہ نشانات کھڑے کر رہا ہے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے شہباز شریف صاحب اور آصم منیر صاحب کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا اور اللہ پاک نے ان کو یہ دیا. اللہ پاک نے امریکہ جیسی ممالک میں ہمارے ریڈ کارپٹ بچھائی، سعودیہ جیسے ملک میں ہمارے جھنڈے لگے، چائنا جیسے ملک میں ہمارے جھنڈا لگے، ملیشیا جیسے ملک میں ہمارے لیے جھنڈے لگے، رشیا جیسے ملک کا ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اس ٹائم ایسٹرن ویسٹرن ہر ملک اس ٹائم ایکسیپٹ کر رہا ہے پاکستان آرمی اور پاکستان کو. ہمیں بھی یہ ایک گلف اسٹیٹ پوری پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں. یہ اللہ پاک کی طرف سے ہم پہ بہت بڑی کرم نوازی ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اپنے پاک افواج کے ساتھ، اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کا نعرہ مار کے اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. سر مجھے یہ بتائیے آپ کے خیال میں اس ایک وقت میں ضرورت جس بات کی اس کی طرف تو آپ نے اشارہ کر دیا، لیکن پھر بھی اگر اصلاح احوال کے لیے میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر مجھے اس موجودہ ڈھانچے میں رہتے ہوئے ریلیف نہیں مل رہا، مجھے کا مطلب میں عوام کی بات کر رہا ہوں، اگر پنجاب میں ایک طرف چند ماہ میں فلائی اوورز بن کر کے تیار ہو جاتے ہیں اور کراچی میں وہی فلائی اوورز 3 سال تک کھدے پڑے رہتے ہیں، بننا تو دور کی بات ہے، تو سر اس کا حل کیا ہے؟ ذرا وہ اگر آپ کھلا کر کے تجویز فرماتے ہیں. نور بھائی، ہمارا تو صرف یہ سوال ہے کہ ہم اپنی سی ایم، اپنے پرائم منسٹر اور نواز شریف صاحب کے پاس کسی طرح ایکسیسیبل ہوتے ہیں اور ان کے آگے جو سوال پیش کرتے اس کا میں جواب دیا جائے. یہ پیپلز پارٹی کے اپنے کارکنوں کو، پیپلز پارٹی کے ایم این ایز، ایم پی ایز کو اور کراچی کی اور سندھ کی عوام کو بیٹھ کے اپنے لوگوں سے سوال کرنا پڑے گا کہ اگر ہم آپ کو 10 سال 15 سال سے الیکٹ کر رہے ہیں اس کا ہمیں کس دن پے بیک ملے گا. ہمیں پنجاب کی حکومت نے عزت دی تو صرف میں اپنے حلقے کی بات کروں تو ہم 20 ارب روپیہ کراس کر چکے ہیں الحمدللہ. ہم 3 ہاسپٹلز بنا رہے ہیں، واٹر بل اسکیمز بنا رہے ہیں، روڈ کے اسٹرکچر بنا چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کام کر رہا ہے. لیکن سر یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے. یہ اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اللہ ان کو اور عزت دے، مگر میرا خیال ہے نور بھائی، ان کو چاہیے اس چیز پہ کام کریں اور اپنے کراچی کے بھائیوں بہنوں بزرگوں کو ثابت کر کے دکھائیں کہ اگر انہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ کیا ہے تو کسی وجہ سے ووٹ کیا میرے سندھ کے بہن بھائیوں نے، ان کو اپنی پارٹی کا اگر سروائیول چاہیے اپنی لیڈرشپ کا تو ان کو پرفارمنس دینی پڑے گی. سر کراچی میں بجائے اس کے کہ یہ جو بھتے کی شکایات ہیں ان کے تدارک کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا جاتا، کچھ اور کیا جاتا؟ ابھی تک تو پہلے تو اجرک والی جو نمبر پلیٹ تھی اس میں الجھا کے رکھا گیا اور اب ایک نئی مہم کے حوالے ہمیں کر دیا گیا کراچی والوں کو. آنے والے کچھ دنوں میں یہ گراؤنڈ پہ آ جائے گی چیز کہ جی لائسنس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے اوپر 50,000 30,000 20,000 اور اتنے ہزار جو ہے وہ جرمانہ ہوگا. لائسنس نہیں ہے اس پہ آپ کو حکومت پکڑ سکتی ہے لیکن پبلک حکومت کو نہیں پکڑ سکتی کہ بھائی یہ انفراسٹرکچر کیوں نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ کراچی کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں نور بھائی تو میرا خیال ہے آپ کو شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی ضرورت ہے کہ ادھر سی سی ڈی کی طرف فورسز آئیں، پاک آرمی کی کچھ افسران آئیں اور آپ کو صاف ستھرے آفیسر کی ضرورت جو کراچی 1 سے 2 مہینے میں آپ کو صاف کر کے دے دیں گے. میرا خیال ہے اس پہ ساری بات ختم ہو جائے. جزاک اللہ سر، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ نے وقت دیا، کچھ نہ کہہ کے بھی آپ بہت کچھ کہہ گئے. میرا خیال ہے اسی میں سارا مدعا چھپا ہوا ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے کمرشل بریک پہ جانے کا، بریک سے واپس آتے ہیں.
جی ناظرین، ویلکم بیک. اختتامی لمحات شو کے آن پہنچے ہیں. آج کا سکور ہے 5 بلڈرز جن کو اب تک آج کی تاریخ میں بھتے کی پرچیاں اور کالز آ چکی ہیں. کل کا سورج دیکھیے کیا لے کر طلوع ہوتا ہے اور کل پیپلز پارٹی کس طرح سے پنجاب میں گورننس کو بہتر بنانے کے لیے لطیفے اور شگوفے چھوڑتی ہے. اس کا فیصلہ آنے والا وقت بھی کرے گا اور انشاءاللہ تعالی کل ہم آ کر کے اپنے پروگرام میں بھی کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ایمان اللہ.